فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ یہ روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے یا صرف ہمارے اوپر ہی فرض کیے گئے ہیں؟ انسان کو کیسے پتہ چلے گا جو روزے کا مقصد ہے رکھنے کا وہ حاصل ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، اور یہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے بلکہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے یہ پابندی لگائی تھی کہ تم نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا بھی رہنا، پیاسا بھی رہنا ہے۔ اس پابندی کا مقصد کیا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک تم نے کچھ بھی نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں پینا؟ اس کا مقصد ہم چاہتے کیا تھے انسان سے؟ لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، رب تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ہمیں انسان سے صرف اور صرف تقوی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو انسانوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے قربانیاں کرواتے ہیں، کیا ہمیں اس کا گوشت پہنچتا ہے یا خون پہنچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ نہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ خون ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ پھر پہنچتا کیا ہے؟ ینالہ التقوی منکم۔ انسان کا تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی ضرورت اور کسی چیز کی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ خواہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھے، پیاسا رکھے۔ اس کا مقصد انسان متقی بن جائے۔ اچھا، بھوکا پیاسا رہنے سے تقوی کیسے آ جاتا بھائی؟ انسان اگر اللہ کے حکم پہ حلال چیزیں صبح سے لے کے شام تک چھوڑ سکتا ہے، روٹی کھانا، پانی پینا، اور چیزیں کھانے پینے والی جو حلال چیزیں ہیں جو عام روٹین کے اندر، عام دنوں کے اندر انسان کے لیے حلال ہے، وہ انسان حلال چیزوں کو اللہ کے ایک حکم پر چھوڑ سکتا ہے، تو تقوی یہ ہے جو اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ حرام چیزوں کو تو انسان بلا پھر چھوڑے گا، جن کو رب تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے اور بار بار رب تعالیٰ ان سے روک رہا ہے، پھر انسان تو حرام چیزوں سے بلا اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ یہ تقوی ہے جو انسان حلال کی طرف آ جائے، حرام کو چھوڑ دے، اور اللہ کے ایک حکم پر حلال سے بھی رک جائے، یہ ہے تقوی۔ اچھا، تقوی ہوتا کہاں پہ؟ کیا کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ میں متقی بن گیا ہوں، میرے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں پہ ہے، دل ہے، دل کے اندر انسان کا تقوی ہوتا ہے، کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو روزے کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا تقوی ڈالنے کا، پیدا کرنے کا، وہ میں نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اگر انسان کے دل سے نافرمانیوں کا زنگ اتر چکا ہے اور انسان نافرمانیاں چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ گیا ہے، اور اس نے اپنی پرانی عادات کو چھوڑ کے اسلام کی طرف اپنے آپ کو لگا لیا ہے، تو انسان سمجھ لے کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اور وہ انسان جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ساتھ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے جو روزے کا صحیح معنوں میں مقصد تھا تقوی کا رب تعالیٰ کا، وہ میں حاصل نہیں کر پا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ہر نافرمانی سے رک جانا، ہر برائی سے رک جانا۔ جو دل کے اندر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے، نافرمانیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، ان سب کو صاف کر دینا، مٹا دینا، اور ایک اللہ مالک الملک کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ تقوی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی پرانی عادات کو، نافرمانی والی عادات کو تبدیل کر لیا نیکیوں کے اندر، اطاعت کے اندر، وہ انسان سمجھ لے کہ جو روزے کا مقصد تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اور جو انسان روزہ بھی رکھے، صبح سے لے کے شام تک پیاسا بھی رہے، بھوکا بھی رہے، اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، اس کی عادات کے اندر کوئی چینج نہ ہے، پہلے بھی وہی عادتیں چل رہی تھی، ابھی رمضان کے اندر بھی وہی عادتیں چل رہی ہیں، روزے کے بغیر بھی ایسا تھا، روزہ رکھ کے بھی ایسا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے صحیح معنوں میں جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق